بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اہل محبت حضرات، سیام جمع ہے، اس کا مفرد سوم ہے۔ لغت دے اندر سوم دا معنی ہے کہ اس چیز تو باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کردہ ہوئے۔ شریعت دے اندر سوم کہندے ہیں کہ انسان عبادت دی نیت دے نال صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت تو رکا رہے۔ اور روزے دا حکم ہجرت دے دوسرے سال نازل ہویا۔ پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض سن، گو انہاں دی تعداد اور کیفیت الگ الگ سی۔ اور روزے دا مقصد کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے خود ہی ارشاد فرما دیتا، لعلکم تتقون، کہ تسی روزے رکھو کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت دا پھل یہ ہے کہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے دا مقصد صرف اے نہیں کہ 3 باتاں تو پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد تو انسان مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ پیاس دے نال انسان تڑپ رہا ہوئے، بھوک دے نال بےتاب ہوئے تے تانوں کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہوئے، اور ٹھنڈا پانی لذیذ کھانا کول رکھیا ہوئے، اور انسان ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھا کے بھی اگر ادھر نہ ویکھنا گوارا کرے۔ اس دی وجہ کیا ہے کہ صرف یہی وجہ ہے کہ ساڈا رب کریم سانوں ویکھدا پیا ہے، ساڈے رب کریم دا حکم ہے۔ جدوں رب کریم عز و جل نے رب دے حکم دے نال حلال چیزاں جڑیاں ساڈے واسطے حلال ن، رب دے حکم نال انہاں نوں اگر ترک کر دیتا ہے تے جڑیاں ساڈے رب کریم عز و جل نے ہمیشہ واسطے جنہاں چیزاں نوں حرام کیتا ہے، مثلا چوری، رشوت، جھوٹ، بددیانتی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے حکم جڑے انہاں تے ہمیشہ ساڈے واسطے یہ چیزاں حرام ن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانوں انہاں تو بھی محفوظ و معمون فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا حکم دیتا، مہینہ بھر انسان نوں اے مشق دا مقصد یہی ہے کہ سال دے باقی 11 مہینے بھی انسان اللہ کریم عز و جل دی محبت دے اندر سرشار رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت بھی رہے، اس نال پیار بھی رہے، اس دے نال حیا دا رشتہ بھی رہے، اور انسان دے دل دے اندر دماغ دے اندر اس دا خوف بھی ہوے، اس دی حیا بھی باقی رہے، اور اسی طرح انسان ڈردیاں زندگی گزارے۔ روزے رکھ لے لیکن اگر غیبت، جھوٹ، نظر بازی تو باز نہیں آئے تو انہاں دے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے واضح الفاظ دے اندر ارشاد فرما دیتا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس تے عمل کرنا نہیں چھوڑیا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیتا تو اللہ کریم عز و جل دے نزدیک اس دی کوئی قدر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نو کسے دے بھکھے پیاسے رہن دی کوئی لوڑ ضرورت نہیں۔ اہل محبت حضرات، کوشش فرمائیے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن حکیم دی آیات ساڈے واسطے نازل فرمائیاں اور حکم یہ دیتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ روزے رکھو کہ شاید تسی متقی ہو جاؤ، سانو احساس پیدا ہوئے۔ روزے دا مین چیز ہے کہ جس انسان نے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے اس دے دل دے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل دا احساس ہوندا ہے۔ وہ پانی گلی کردیاں وضو کردیاں بھی احساس رکھدا ہے کہ کوئی جی تکدا ہے، نہیں تکدا، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق تکدا ہے۔ وہ پانی کلی منہ چ کرے گا، وہ تھلے نہیں ڈالن لگا، کیوں کہ وہ تر مالک ایسا رب کریم ہے جڑا دلاں چاون والے خیالاں تو بھی واقف ہے۔
یہ روزے دی کیفیت ہے، یہ روزے دی حقیقت ہے۔ روزے دی حقیقت نو اسے واسطے فرمایا کہ ہر کام دی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث دے اندر بیان فرما دیتی، لیکن روزے دے متعلق فرمایا لوگو روزہ میرے واسطے ہے تو روزے دی جزا بھی میں ہی داں۔ روزہ میرے واسطے ہے، روزہ دار میرے واسطے روزہ رکھدا ہے تو اس دی جزا میں ہی ہاں۔ کی مطلب کہ اس نو اتنی رضا، اس نو اتنا عطا فرماواں گا کہ جس دیاں عطاواں دا کوئی شمار ہی نہیں کر سکا لگا۔ برادران اسلام کوشش فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جڑا روزے دے اندر سانو مراقبہ کرایا جاندہ ہے، سانو ریاضت کرائی جاندی ہے، یہ ریہرسل کرائی جاندی ہے کہ اسی پانی دا خیال رکھنے ہاں، کرلی کردیاں بھی اہتمام کرنے ہاں کہ پانی سنگے گاٹے تھلے نہ جائے۔ اہل اسلام اسی طرح اسی کوشش کر دیے، بولدیاں بھی کوشش کریے کہ مالک ساڈا سندا پے، سانو بولدیاں بھی ایسے جملے ایسے ورڈ ادا فرمانے چاہیے جڑے اس ذات اقدس ماب دی شان دے لائق ہون کہ سانو کوئی بھی اس دی بارگاہ دے اندر شرمندگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ کر دیاں دیکھیے کہ روزہ رکھیاں انسان حقوق زوجیت رک جاندہ ہے، کھان پین سارے اعمال خیر نے۔ صبح دے وقت اسی کھانے ہیں برکت ہے، سحری شامی افطاری کرنے ہیں برکت رحمت ہے، لیکن درمیان دے وقفے دے اندر اسی رک جانے ہیں کھانے پینے تو، کیوں؟ اللہ سونے دا حکم ہے، اللہ دی رضا ہے کہ رک جا اے انسان کہ اسی کھانے پینے جڑی حلال طیب چیزاں انہاں تو رک گئے ہیں۔ جڑا کم رب نے 12 مہینے 8 پیر ہر ویلے آرام فرمایا، غیبت، جھوٹ، نظر بازی، برے کم جڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ویلے آرام، انہاں دے بارے چ بھی تے خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ای ماہ رمضان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، ایک مہینہ اس واسطے اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے کہ اے ساڈی امت وسط ہے، اے درمیانی امت ہے۔ ہفتہ سب تو کٹ مقدار ہے، مہینہ درمیان ہے، سال۔ رب چاہتا ہفتے دا بھی حکم دے سکتا سی، سال دا بھی، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت وسط فرمایا، درمیانی فرمایا۔ اس واسطے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درمیانی چیز مہینے نو اختیار فرمایا اور فرمایا جڑا مہینے دے روزے رکھے گا انہوں 10 مہینے، رمضان تو بعد جڑا مسلم 6 روزے رکھ لے گا انہوں 12 مہینے روزے رکھن دا ثواب مل جائے گا۔ 12 مہینے ایک نیکی 10 گنا تو 10 نو 66، یعنی بندے دے پورے 12 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر روزے دے اندر لکھے جان دے۔ اور اے رمضان رمدا کنوں کہندے نے، اے ساڈے سنیارے بھائی بھی بیٹھے ہیں کہ سونے دے اتتے جدوں کوئی میل کو چیل چڑھ جاندی انہوں پٹھی چ سٹیا جاندا ہے، وہ پٹھی جتنی اگ تیز ہوندی ہے، اچھی قسم دی اگ ہوندی ہے، اتنی اس دے وچوں گند وہ ساڑدی ہے۔ اسی طرح فرمایا رمضان اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے رحمت کرم جود و عطا و سہا دی پٹھی رکھی ہے کہ جڑا بھی مسلم ایمانداری دے نال دیانت داری دے نال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی زار بارگاہ دا خیال کر کے روزے رکھدا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دے سارے گناہاں نوں جلا کے خاک کر دیندا ہے، اس دے گناہاں نوں دھو تا چھوڑدا ہے، اس نوں اجلا منزہ پاکیزہ کر دیندا ہے۔ اہل اسلام اے روزے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے فضل، اللہ دے کرم، اللہ دی رحمت، اللہ دی عطا جود و عطا و سہا دے دیہاڑے، اے دیہاڑے کہ سانوں 8 پیر اللہ کولوں خیر منگنی چاہیے، روزہ رکھیاں بھی دعا منگنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ہے، وہ ایک باری انہاں لگا اللہ کریم اگے ترلا کیتا کہ باری تعالیٰ کوئی گل، انہاں اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھیا کر۔ اگلی گل کہ رب تعالیٰ یہ تو ہر چیز فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے کہ جدو بھی بندہ پڑھتا ہے میرے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ کیا اس تو علاوہ بھی کوئی معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں، میرے حبیب اعظم، میرے رسول اعظم، میرے نبی اعظم، خاتم النبیین، خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آون دے، انہاں دی امت ہوے گی، اپنے حبیب دی وجہ دے نال میں انہاں دی امت نال پیار فرماواں گا۔ رب فرماندا پیا، رب فرمایا انہاں دی امت نال پیار فرماواں گا، اور میرے حبیب دی امت جڑے روزہ افطاری کرن لگے گی میرے اور میرے حبیب دی امت درمیان تیسرا کوئی نہیں ہون لگا۔ فرمایا میرے حبیب دی امتی جس مسلم نے روزہ رکھیا ہوئے گا، میرے حبیب دا امتی ہوئے گا، انہاں نال پیار محبت کرتا ہوئے گا، جڑا روزہ افطاری دا وقت ہوئے گا رب تعالیٰ فرمایا موسیٰ او میرے نال انج ہوئے گا کہ میں تو او ہوواں گے تیسرا کوئی نہیں ہوئے گا، او جو دل دے اندر خیال لے گا میں اس دا خیال بھی پورا فرماواں گا۔
اہل محبت حضرات اس واسطے کوشش کرنی ہے صبح روزہ رکھ دیاں سحری دے وقت اللہ دے اگے ترلے کرنے, شامی روزہ کھول دیاں ضرور اے وقت رکھنا ہے, اے نت نت ہاتھ لگ دے ناہی اے کرما دے ویلے نال سبب دے قد حسن کے میلے. روایات چاہتا ہے جدو بندہ مر جاتا ہے نا قبراں جاتا ہے, قبر والے نو سوال پوچھا جائے دنیا چ تانوں بھیجیا جائے تو کہ فرمایا جائے عرض ترلا کرن دے کہ باری تعالیٰ ایک لمحہ بھیج دے رمضان دی گھڑی ہوئے, ایک لمحہ بھیج دے دنیا تے رمضان دی گھڑی ہوئے. کیوں؟ رمضان ایسی حالت شے ہے کہ دے اندر نفل جڑی ہے فرض برابر ہو جاتا ہے, فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اور وہ ایسیاں گھڑیاں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے اندر ایک رات ایسی آمدی ہے جڑی 1000 مہینے دے نالوں افضل اعلیٰ رات ہے کہ جڑا انسان 1000 مہینہ ریاضت کرتا رہے اس نو جو اللہ اپنا مقام و قرب الہی عطا فرماندا ہے. اس ماہ رمضان دے اندر ایک رات ایسی آمدی ہے کہ جڑی رات نو انسان عبادت کر لوے, جڑا عبادت و ریاضت 1000 مہینے تو بھی زیادہ دے نال جو اللہ دا قرب خاص اللہ دی رحمت عطا ہوندی ہے, وہ اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی جڑا اللہ اس نو عطا فرما دیندا ہے جڑا اس رات نو جاگ لوے عبادت و ریاضت کر لوے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا او رمضان دیاں تاکراتاں دے اندر آخری تاکراتاں دے اندر اسے کوشش کریے اے رمضان دا سرگ دا ویلا, رمضان دا افطار دا ویلا میرے مالک کریم عز و جل دی رحمت جود و عطا و سہا دا وقت ہے. اسی طرح دی بڑی مبارک ترین ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان دا ایمان اتنا روشن ہو جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان, آپ ایک دم سدھے ہو گئے, صحابہ کرام تشریف فرمان, حضرت عمر فاروق سامنے ہوئے, عرض کی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کیا وہی نازل ہونے لگی؟ فرمایا نہیں. پھر آپ سدھے پترے ہوئے, فرمایا کیا یا رسول اللہ کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیتا؟ فرمایا نہیں. فرمایا معاملہ کی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا رمضان المبارک. فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلۃ. فرمایا اللہ نے منو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے رمضان دی جڑی پہلی رات ہوندی ہے. فرمایا اللہ سبحان و تعالی عز و جل جیڑا بھی اہل قبلہ چ ہوے گا اس دی مغفرت فرما دے گا. ایسی رات ہے. اور اہل محبت میں ترلا کرنا ہونا اہل محبت دے اگے کہ اے رمضان دی پہلی رات بھی آئی, لوکاں نے دنیا دے اتے سوشل میڈیا مختلف تبصرے مختلف باتاں کیتیاں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معافی دا طلبگار ہاں تو تواڈے وگے بھی ہاتھ بننا کوشش کریے انہاں وقتاں نو ماحول دے اندر نہ گزاریے کریے. اے وقت رب دی رحمت دین, اے وقت رب دے فضل دین, اے رب دے کرم دین. انہاں وقتاں دے اندر جھول پھیلا کے اللہ کو خیرہ مانگ لویے کریے, اللہ کو فضل و کرم مانگ لویے کریے. کوشش کریے ہاں دنیا تے اگر زندگی گزاریے 9 منٹ تو پھر کیڈی سونی زندگی ہوئے. سانو اسی کچھ کرنے جو بھی کہ ہاں کہ اسی یہ لوگاں دے اتے یا علماء دے اتے یا لوگاں دے اتے تبصرے شروع کر دینے ہاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو راہ ہدایت نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے اے راز خداوندی یا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب نو موقع دیندا ہے, ہر کسے نو موقع دیندا ہے. اتنی بڑی رات کہ ماذا یستقبلکم, حضرت عمر فاروق جیسے انسان سدھے ہو کے بیٹھے یا رسول اللہ کوئی کیوں ہو گیا اتنے آپ کھڑے ہو اس طرح؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں گل انج نہیں, میں دیکھنا پیا میرا رب فرماندا ہے ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل قبلہ. جڑا بھی اہل قبلہ ہے قبلہ دی طرف منہ کرنے والا میری بارگاہ چ حاضر ہو جائے گا رمضان دی پہلی رات, میں اس دی بلا حساب و کتاب بخشش فرما دیواں گا. اہل محبت حضرات اسی کیڑے پاسے زندگی گزارنے پہ کوشش کریے نت نت ہاتھ لگ دے نہ یہ کرما دے ویلے انہاں راتاں نو انہاں دناں نو اپنے مالک نو راضی کرن دا بہانہ بنا لویے, اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو رویے کہ روزہ رکھے ہے پانی نہیں پیندے رب نہ تک لوے. رب ہی ہے کہ کلے بھی بیٹھے ہیں رزق بھی پے ہے پانی بھی کھا رہا ہے فریج چ سب کچھ پیا بھی ہے گھرے چ کلے بھی ہاں پانی دا گھٹ نہیں پڑدے, وضو کرن جانے ہیں واش روم جانے ہیں یا وضو خانے جانے ہیں کرلی کردے ہاں ساڈے منہ چ کوئی جی وڑ کے تکدا نہیں پیا پانی دا گھٹ تھلے گیا نہیں اسی احتیاط کرنے ہیں. کیوں احتیاط کرنے ہیں کہ ساڈا حال کے کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساڈے دلاں دے حال تو ہی واقف ہے. او خدارا اپنے حالق اپنے مالک اپنے رازق دا احساس پیدا کر لویے. اور اس دنیا دے اتے آمن دا مقصد اے رب دا قرآن میرے سامنے کھلے ہے
قرآن حکیم پڑھیے، جگہ جگہ تو پڑھیے، حکم کیے کہ جیڑا جی قیامت نو اسی حاضر ہوواں گے نا، اگر جیڑا انسان نے ایک احساس رکھیا کہ میرا مالک تکدا پیا ہے، مالک دا احساس اپنے دل دے اندر جما کے رکھیا، اپنے خالق، اپنے مالک کریم، رب کریم عز و جل دا خیال رکھیا، فرمایا گیا جس انسان نے جسٹ خیال بھی رکھیا نا، قیامت نو حاضر ہوئے، رب نو اکو نے گل کر چھڑی، رب سونے ایڈے لمے چومنے دھندے تے کم کاج تے میاں کولو نہیں ہوئے، لیکن ایک گل رہی ہے تیری یاد، تیری فکر تو میں کدے حالی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انہوں بلا حساب و کتاب بخشش دا پروانہ جاری کر دے گا۔ کیوں؟ میرا مالک کریم ہے، رحیم ہے، قرآن پڑھ لو، جگہ جگہ تو پڑھ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو نہ ساڑیاں قربانیاں دی لوڑ ہوندی ہے، رب کی فرماندا ہے کہ تہاڈی قربانی دی لوڑ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا نہ تہاڈا قربانی دا گوشت پجدا ہے میرے تائیں تے نہ خون پجدا ہے، کی پجدا ہے؟ تقوی پجدا ہے۔ تقوی کی ہے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تہاڈے تے میں روزے فرض کیتے نے جویں پہلیاں تے فرض کیتے سی، اس واسطے فرض کیتے لعلکم تتقون، تاکہ تانوں میرا خیال آ جائے، میرا خیال آ جائے، میرا خیال تو ٹگیا رہے۔ اور اسی طرح اسی حج کرنے حکم وَتَزْدَادُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جڑا بھی حج کردا ہے نا او دا بہترین زادے راہ تقوی ہے، بہترین زادے راہ تقوی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا او لوگو جدوں بھی تسی قربانی کر دیو، صدقہ کر دیو، خیرات کر دیو، نہ صدقہ پجدا ہے، نہ خیرات پجدی ہے، نہ خون پجدا ہے، نہ گوشت پجدا ہے، کہ پجدا ہے؟ تواڈے دلے دا تقوی۔ خدا را اپنے مالک کریم دا خیال انج پیدا کر لویے جویں حیال پیدا کرن دا حق ہے۔ او ذات اقدس معبد شایان شان ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان المتقین فی مقام امین، فرمایا لوگو جڑا میرا تقوی اختیار کر لیندے نا، جنہ جیاں نو میرا خیال آ جائے گا، او کیڑے لوگ ہوندے؟ او قیامت والے بھی دیہاڑے آوندے تے مقام امین، او امن والے مقام دے اوتے ہوندے، خیر والے مقام دے اوتے ہوندے۔ ان المتقین فی جنت و نعیم، او جدوں متقین لوگ جنہ جیاں نو ہر ویلے میرا خیال رہندا ہوئے گا نا، او جدوں آوندے ان المتقین فی جنت و نعیم، جنت بھی داں گا، نعیم اپنی نعمتاں بھی نوازاں گا۔ اور اسی طرح فرمائے والعاقبۃ للمتقین، او آخرت ہے ہی متقین واسے ہے۔ مطلب کی ہے کہ اتھے لبت ہے تو متقین نو لبت ہے، باقی سارے جیاں دے مسائل ان برادران اسلام کوشش کری۔ اور قرآن دے اندر یہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، رب دے آخرت صرف متقین واسے ہی ہے۔ مختلف عنوانہ دے نال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو جنجوڑ رہے ہیں۔ کدھر قرآن چ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، او لوگو اے تواڈیاں سچائیاں جو تواڈے دل چ سچائیاں، فرمایا سارا کچھ اے سارا کچھ میں سچا رہن دا تانوں تاں آہنا، رب آہدا ہے کہ تسی متقی بن جاؤ، تواڈے دل دے اندر میرا خیال آ جائے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے ولیاں دی شان بیان فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرے ولیون جڑے ایماندار نے وکانوا یتقون، انہاں نوں ہر ویلے میرا خیال رہندا ہے، ہر ویلے میری خیال دے اندر ڈبے رہندے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں پہ کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ تسی جاؤ اپنی آواز پست رکھو، کیوں کہ دلاں دے تقوی دے قریب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ادب وہی انسان کرے گا جس دے دل دے وچ اللہ دا تقوی ہوے گا، اللہ دا قرب ہوے گا، جس دے دل دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی حیا ہوے گی، قرب ہوے گی، اس نو پتہ ہوے گا کہ اللہ دے حبیب اعظم نے، یہ اللہ دے رسول اعظم نے، اللہ کریم دے نبی اعظم نے، اللہ دے حبیب اعظم، اللہ دے سب تو پیارے جین ہے۔ تو اس واسطے آٹومیٹک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی وجہ دے نال اللہ دے حبیب نال بھی پیار کرے گا۔ جڑا اللہ دے حبیب نال پیار کرے تو آپ دی آل، آپ دے صحاب، آپ دی امت دے اولیاء علماء صلحاء نال پیار کرے گا، کیونکہ انہاں دا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہے، رسول اللہ دا تعلق اللہ کریم عز و جل دے نال ہے۔ اور اہل محبت ازرات کوشش کریے۔ اور اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا، اے رمضان ہے نا،
یہ اللہ دیا نشانیاں چو نشانی ہے. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جڑا اللہ دیا نشانیاں دا تعظیم کردا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی دلان دا تقوی ہے, یہی تقوی دے قریب ہے. کیوں؟ فرمایا کہ رمضان آیا نا, ایک نن مسلم جا رہا سی بازار دے اندروں, وہ بابا سی او دے نال ایک بچڑا سی, تو بچڑے نے نا منہ دے اندر کوئی بازاروں چیز منہ چ پا لئی, اس تے بابا نے انہوں رکھ کے ایک چپیڑ ماری کہ تنوں پتہ نہیں مسلمانہ دا روزہ ہے, رمضان ہے. رک بیٹا کو کہندا ہے بابا گھر وچ تو تسی بھی کھا کے آئے ہو, نن مسلم جیسی. انہیں کہا بیٹا میں گھر وچ کھادا ہے, بازار چ تے نہیں کھادا. اے باپ بیٹے دا کلام جاری ہے. چلدیاں چلدیاں گھر دے اندر پج گئے, اگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب اعظم نبی اعظم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حکم دیتا ہے میرے دو ولی آ رہے ہیں, جا کے انہوں نے میرا کلمہ پڑھاؤ اور جنت دی سند عطا فرماؤ. اہل اسلام ایک یہ گل ہے کہ اللہ دی نشانی رمضان دی قدر فرما رہے ہیں, حیا فرما رہے ہیں. اور اگر بے ایمان یعنی نن مسلم انسان رمضان دی قدر کرے اللہ انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتا ہے. یہ تصویر دا یہ رخ ہے سنہری, اے بلیک پیچھے بھی ہے کہ اگر کوئی مسلم ہو کے بھی رمضان دی قدر شناسی نہیں کرے گا رب دے نال کیا کرے گا. اس واسطے خدا را رمضان اے میرے رب دا فضل, رب دی رحمت ہے. اگر کوئی بیمار ہے, کوئی بڈھا ہے, ضعیف ہے, بیماریاں دا بھی مارے ہے, سامنے وہ بھی حیا رکھے. مدینہ شریف حاضر ہوئی ہے نا, اے بزرگ میرے نال بیٹھے دوست بھی میرے نال مدینہ شریف حاضر. روزہ رسول دے باہر جدو نکلی نا بکی والی سائڈ تے تو ایک پلیٹ جی چل رہی ہوندی ہے, اے ٹی وی یا سکرین جی, اتنے لکھیا ہوندے ظاہری رکھ رکھاؤ کا خاص خیال رکھے. اگر مسلم ہر ویلے اس چیز دا بھی خیال رکھیں تو رب دا جنتی ہو جائے. ظاہری رکھ رکھاؤ کا خاص خیال رکھیں کہ رب دا رمضان ہے, حکم ہے. اگر تو انہوں کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی عارض ہے, واقعتاً ہے ٹھیک, لیکن ظاہر کدے بھی اللہ دے ظاہر نال نہ چھیڑ پائیے, اللہ دی شریعت نال کدے شرارت نہ کری. کوشش کریے چپ جو مام, لیکن ظاہر دا خیال رکھاں گے, ظاہری رکھ رکھاؤ دا خیال رکھاں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رمضان دی حیا کران گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساڈی حیا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رمضان دی حیا کران گے. اپنے تیاں پتراں نوں دسن دی لوڑ ہے. اور یاد رکھیے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, اللہ پاک اس دے دلے نوں تقوی دی دولت نال مالا مال کردا ہے جڑا جی اللہ دیاں نشانیاں دی حیا کردا ہے, قدر کردا ہے, تعظیم کردا ہے. یاد رکھیے اللہ دیاں نشانیاں اہل اللہ بن, قرآن بھی ہے, مساجد بھی اور رمضان بھی ہے. اور رمضان اے اللہ دی بہت بڑی نشانی ہے, اللہ دا بہت بڑا کرم ہے کہ بندہ مسلم صبح تو لے کے شام توڑی ایک اللہ واسطے. سبحان اللہ. اپنے ماننا تے مان کرو, اپنے ایمانہ تے مان کرو کہ اسی صبح تو لے کے شامہ تو نہیں رکنے ہیں تو کدے واسطے رکنے ہیں. کھانے پینے تو اپنی ازواج تو رکنے ہیں تو کس واسطے رکنے ہیں؟ اپنے مالک کریم عز و جل واسطے. رب نے بھی فرمایا بندے مومن تو روزہ رکھیا نا میرے واسطے, ایدی جزا میں فرشتے شرشتے نہیں بلکہ میں خود ہی ہوں اس کی جزا. اور جنہوں رب لب جے پلیو, وہ ایک بادشاہ سی نا, بادشاہ انہیں ہیرے جواہرات سٹے اور انہیں سٹیا جدے تے ہاتھ پی جائے او دی شے. ایک غلام اٹھیا انہیں چک کے نا تخت تے چڑھ کے بادشاہ دے سیرے تے ہاتھ رار چڑھیا. وہ بادشاہ دے بھلیا سادیا بابیا جا تو بھی کوئی ہیرا جواہرات چک, کوئی محل وچ کوئی چنگی شے چک. او گو بابا جی پتہ کی کہندے نے؟ بابا جی کہندے نے بادشاہ سلامت جی دا بادشاہی ہو گیا انہوں کیڑیاں ہیریاں جواہراتاں دی لوڑ. تے مالک نے فرمایا لوگو اے روزہ میرے واسطے ہے تے اس دی جزا میں خود ہی ہاں, اس دی جزا اس دا ملک کوئی نہیں پا سکتا. او اہل محبت اے انہوں روزہ رکھے ہے, اس تے مزے لویے, اس دی چاشنی لویے, اس تو حقیقت تو آشنا ہوئیے کہ یارو اسا رکھے ہے روزہ صبح تو لے کے شام توڑی کھان پین تو اپنی ازواج تو رکے ہیں. کیوں رکے ہیں؟ کہ مالک دی بارگاہ دا حکم ہے, اسا اللہ واسطے روزہ رکھے ہے. اس حقیقت نو پہچان جائیے جلے سانو احساس ہو جائے. بہت بڑی بات کرن لگا, دل دے کنا نال سنیے. فرمایا ایک کوئی شان نہیں کوئی بندہ اللہ نو ویکھے, بڑیاں شاناں, لیکن فرمایا اس تو بڑی شان کی فرمایا اے ہے کہ انسان نو ہر ویلے احساس رہے کہ میرا مالک منو ویکھدا پیا. بات سمجھیے. فرمایا کوئی شان نہیں کہ میں تسی بیٹھے ہیں چکیے نظر تو اللہ نو ویکھیے,
فرمایا اس تو وڈی شان یہ ہے کہ انسان دے دل 'چ احساس ہوئے کہ میرا مالک مینوں ویکھدا پیا، میرا خالق مینوں ویکھدا پیا، میرا رازق مینوں ویکھدا پیا، جس نے مینوں پیدا کیتا ہے، جڑا میری زندگی موت دا مالک ہے، میرے رزق میری عزت دا مالک ہے، وہ مینوں ویکھدا پیا ہے۔ اے اگر احساس پیدا ہو گیا پھر اللہ دے دیدار نالوں بھی اعلیٰ چیز ہے جی۔ اللہ سمجھنے دی جے توفیق عطا فرمائے، کیوں کہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ او اہل اللہ والیو، اہل اسلام، اہل محبت، دنیا دے اتے سب تو وڈی دولت اگر کوئی ہے اے دولت ہے کہ بندے نو احساس پیدا ہو جائے میرا مالک کریم، میرا خالق کریم مینوں ویکھدا پیا۔ او یارو جیڑا بندہ جیڑا جی اپنے مالک دی نظر وچ ہوئے او دی شاناں پھر کیڑیاں، او دے نال کیڑا کوئی کر سکدا ہے، لیکن احساس تو ہوئے نا کہ جس نو پتا ہوئے میں اپنے مالکاں دی نظر وچ اپنے خالق اپنے رازق جڑا رب اعلیٰ ہے، سارے جگ دا رب ہے، رب العالمین ہے، سارے عالمین دا رب ہے، او رب جڑا ہے آدھا پہ بندیا تو روزہ رکھے ہے تو روزہ پھر میرے واسطے رکھی تو میرے واسطے رکھی تو پھر اس کی جزا میں خود دی ہاں، ادھر کوئی دوجا نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی جزا میں خود ہاں۔ اہل محبت، اہل اللہ، اہل اسلام کوشش کریے احساس ہے صرف رمضان صبح تو لے کے شامہ توڑی قائم نہ رہے، 12 مہینے اٹھے پیر قائم رہے کہ ساڈا رب سانو ویکھدا پیا ہے۔ قرآن ان ربک لبالمرصاد، رب فرماندا بے شک تہاڈا رب جڑا ہے نا لبالمرصاد، بڑی چاہت دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑی الفت دے نال تانوں دیکھدا پیا۔ مرصاد اس آنکھ کو کہتے ہیں جو جھپکے نہ، آنکھ کھلدی بند ہوندی ہے نا، ایک باری بند ہوئی کھلی، ایک باری نیرا ہویا، رب کریم فرماندا ان رب اللہ بالمرصاد، تہاڈا رب کریم تو ہے جنہیں بڑی چاہت نال بڑی محبت نال بڑے پیار نال تانوں پیدا کیتا ہے، تو رب فرماندا بالمرصاد میں محبت نال ویکھنا پیا، جنہ جیاں نوں میں محبت نال پیار نال خلوص نال اتنا پیارا بنا کے دنیا تے گھلیا ہے، دنیا تے بھیجیا ہے، او بندے میرے ہر کے کلدے پے جنہاں نوں محبت، اور فرمایا اللہ بالمرصاد میں ویکھنا بھی پیا محبت نال چاہت نال۔ اللہ کرے ساڈے ساریاں دی زبان تے اٹھے پیر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ۔ رمضان دے اندر حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف استغفار، اور فرمایا جنت منگنی ہے دوزخ تو پناہ منگنی ہے۔ اے گلاں دا حکم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے، تو ضرور پڑھتے رہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، درود بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، استغفار بھی ہو گئی، اور نمازاں تو پہلا بعدوں روزے تو پہلا بعدوں اللہ کو جنت دی التجا کرنی ہے، اللہ سونے اپنے فضل دی جگہ عطا فرما، اور جہنم تو اللہ دی پناہ منگنی ہے، معافی منگنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سانو سب نو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔